بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناصر میرے ماموں کا بیٹا اور رابعہ خالہ زاد تھی۔ ان دونوں کی منگنی بچپن میں ہو چکی تھی۔ ہم سب کے گھر قریب قریب تھے۔ ناصر اور رابعہ کا پیار ایک قدرتی بات تھی۔ وہ ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور یہ سچ ہی ہے۔ میرے تو کبھی وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میری شادی ناصر سے ہو جائے گی، جبکہ خاندان کا بچہ جانتا تھا کہ اس کی شادی رابعہ سے ہی ہوگی۔ تاہم ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے دونوں کے والدین میں ناراضگی ہو گئی۔ یہ کوئی کاروباری معاملہ تھا۔ دونوں خاندانوں میں رنجش اتنی بڑی کہ وہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے۔ نتیجتاً ان کی منگنی ٹوٹ گئی۔ خدا ہی جانتا ہے ناصر کے دل پر کیا بیتی، مگر رابعہ کا حال سب جانتے تھے۔ وہ شدید بیمار پڑ گئی، کافی عرصہ بستر پر رہی۔ ان دنوں میری امی جان میرے رشتے کے لیے بہت فکر مند تھی۔ وہ میری شادی کسی غیر خاندان میں نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ اپنوں میں کوئی مناسب رشتہ موجود نہ تھا۔ جب رابعہ اور ناصر کی منگنی ختم ہو گئی تو امی جان کو خیال آیا کیوں نہ اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بھتیجے ناصر کو دے دوں۔ اس طرح بائی سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا اور وہ کسی غیر لڑکی کو ناصر کی دلہن بنا کر نہیں لائیں گے، اور گھر کی دولت بھی گھر میں رہے گی۔ اس معاملے میں امی نے خالہ یعنی رابعہ کی ماں کا بھی خیال نہ کیا۔ امی نے ماموں سے بات کی۔ انہوں نے چند دن سوچنے کے بعد اس رشتے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ میں عمر میں ناصر سے 7 برس بڑی تھی، اگرچہ دبلی پتلی ہونے کی وجہ سے اس کی ہم عمر لگتی تھی، تاہم حقیقت یہی تھی کہ وہ مجھ سے کافی چھوٹا تھا۔ بے چارہ ناصر یوں تو خاندانی معاملات میں بولنے کی طاقت نہ رکھتا تھا، مگر اس معاملے میں ماں کے آگے بول پڑا۔ یہ لڑکی عمر میں 7 برس بڑی ہے۔ اس پر ممانی برہم ہو کر گویا ہوئی کہ ناداں لڑکی بڑی ہے تو کیا ہوا، سگڑ ہے، اپنے خاندان سے ہے، دیکھی بالی ہے، غیروں میں رشتہ کریں گے تو نہ جانے وہ کیسے لوگ ہوں گے، کیسے رنگ دکھائیں گے، ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ ماں نے ناصر کو سمجھا بجا کر چپ کرا دیا۔ میں جانتی تھی ناصر کا دل نخواستہ یہ شادی کر رہا ہے، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ میں تو مجبور تھی، کچھ بول نہیں سکتی تھی، اور نہ ہی میری اس معاملے میں کچھ چلتی تھی۔ میں ناصر اور رابعہ کی گہری محبت سے بھی واقف تھی، مگر اس رشتے کے ٹوٹنے میں میرا کوئی دوش نہیں تھا۔ بہرحال میری شادی ناصر سے ہو گئی اور میں بیاہ کر ماموں کے گھر آ گئی۔ ناصر کا رویہ میرے ساتھ سرد مہری والا تھا۔ میری ساس ہر وقت اسے سمجھاتی رہتی اور وہ مجبوراً میرے ساتھ میاں بیوی کا رشتہ نبھا رہا تھا، ورنہ اس کا دل گھر میں نہیں لگتا تھا۔ وہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ میں نے اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، کیونکہ اس کے دکھ سے میں واقف تھی۔ وہ مجھ سے بے رخی برتا تو میں اف نہ کرتی، وہ شکوہ زبان پر نہ لاتی۔ میں جانتی تھی وہ ایک مجبور انسان ہے۔ مجھے اپنے ماموں کے گھر کھانے پینے یا روپے پیسے کی کوئی تکلیف نہ تھی، سوائے اس کے کہ ناصر کی سرد مہری کبھی کبھار دل آزاری کر دیتی۔ تاہم میں یہی سمجھتی تھی کہ کبھی نہ کبھی وہ رابعہ کی یاد کو دل سے بھلا ہی دے گا، کیونکہ اب وہ اس کی ہو نہیں سکتی تھی۔ میری ساس کا خیال تھا کہ جب بچے ہوں گے تو ناصر کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ سال بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا۔ سب گھر والے خوش تھے، میرے میکے والے بھی، سسرال والے بھی۔ ناصر بھی بظاہر خوش نظر آتا تھا، مگر اس کے مزاج میں جو بیزاری زہر کی طرح رچ بس گئی تھی وہ اب بھی باقی تھی۔ کچھ عرصے بعد میرے ماموں اور خالہ میں شکر رنجی دور ہو گئی اور ناصر نے رابعہ کے ہاں آنا جانا شروع کر دیا۔ اگرچہ یہ بات مجھے اور میری ساس کو پسند نہ تھی، مگر ہم ناصر کی ضدی طبیعت کی وجہ سے اسے روک نہ سکے۔ جب وہ رابعہ کے گھر جا کر بیٹھنے لگا تو میرے ماموں اور میرے میکے والوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا۔ انہوں نے ناصر کو روکا تو وہ سب سے الجھ پڑا اور گھر چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ اس ڈر سے کہ بات طویل نہ بڑھ جائے سب چپ ہو گئے۔ رابعہ کے گھر والے بھی خوب جانتے تھے کہ ناصر صرف رابعہ کی خاطر آتا ہے، مگر انہوں نے نہ روکا، الٹا رابعہ کی امی اس کی زیادہ آؤ بھگت کرنے لگی۔ میری امی جانتی تھی وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، کیونکہ امی نے میرا رشتہ ناصر کو دیا تھا۔ اب وہ انتقاماً اپنا گھر بٹھائے رکھتی تھی، کیونکہ اس بات سے مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ بھلا کون سی بیوی چاہے گی کہ اس کا شوہر اپنی سابقہ منگیتر محبوبہ کے گھر بیٹھا رہے؟ اب ناصر کا رویہ مجھ سے مزید خراب ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں اندر ہی اندر گلتی جا رہی تھی۔ وہ آفس سے آ کر کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے کی بجائے رابعہ کے گھر چلا جاتا اور رات گئے اس وقت واپس آتا جب سب سو چکے ہوتے۔ سبھی کو خبر ہو گئی تھی کہ رابعہ اور ناصر کا رومانس دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ امی نے جا کر خالہ جان سے التجا کی، یہاں تک کہ میں نے خود رابعہ کے والد سے فریاد کی، مگر انہوں نے ہماری کسی بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔
جب میں نے ناصر سے کھل کر احتجاج کیا تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا۔ بات بڑھ گئی، امی مجھے آ کر اپنے گھر لے گئی۔ جب معاملہ حد سے بڑھنے لگا تو میرے سسرال صاحب کو مداخلت کرنا پڑی۔ انہوں نے میرے خالو سے کہا یہ معاملہ اب یہی ختم ہو جانا چاہیے، ناصر کی شادی ہو چکی ہے، قسمت کا یہی فیصلہ تھا، ہم اس فیصلے کو بدل نہیں سکتے، لہٰذا آپ رابعہ اور ناصر کو روکیں۔ اس پر خالو جان نے جواب دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو خود روک لیجیے گا، ہم اسے اپنے گھر آنے سے کیسے منع کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ناصر کسی کی سننے والا نہ تھا، ہم اسے روکتے بھی تو وہ نہ رکتا، اور یہ بات بڑے خالو جانتے تھے، گویا وہ اب ہماری بے بسی کا تماشا دیکھنا چاہتے تھے۔ جب خاندان والوں نے حالات کو حد سے زیادہ بگڑتے دیکھا تو کچھ بزرگوں نے مداخلت کی۔ اس پر خالو جان نے فیصلہ کیا کہ نقل مکانی کر جائیں گے، لہٰذا وہ پشاور چلے گئے۔ نہ پڑوس میں گھر ہوگا نہ یہ مسئلہ کھڑا ہوگا، وہ گھر تو کیا پورا شہر ہی چھوڑ گئے۔ ہم سب نے شکر ادا کیا کہ خالو جان نے ہم سب کی خاطر نقل مکانی کر کے بہت بڑی قربانی دی، ورنہ ناصر باز آنے والوں میں سے نہ تھا۔ رابعہ کے گھر والوں کے پشاور منتقل ہو جانے کے بعد کچھ عرصہ تک تو میرا شوہر سخت مضطرب پریشان رہا، پھر اچانک ایک دن وہ گھر سے غائب ہو گیا۔ ایسا غائب ہوا کہ پورے 15 دن کوئی خبر نہ ملی، کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ سب کا یہی خیال تھا ہو نہ ہو وہ پشاور گیا ہوگا۔ میرے سسر صاحب پشاور گئے تو رابعہ کے والد نے کہا ناصر یہاں نہیں آیا، اگر وہ آیا تو میں خود اسے ساتھ لے کر آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ ایک ہفتے بعد خالو جان یعنی رابعہ کے والد ناصر کو لے کر آئے اور اسے ہمارے گھر چھوڑ کر واپس چلے گئے، مگر ناصر نے اپنے والدین سے کوئی بات نہ کی اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات کی۔ جب میں نے اسے مجبور کیا تو اس نے صاف کہہ دیا میں رابعہ سے دوسری شادی کر لوں گا۔ وہ میری منگیتر تھی، والدین نے اپنے جھگڑوں میں مجھے کس بات کی سزا دی، جو میری محبت کو مجھ سے چھین لیا۔ مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں، اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اپنے والدین کے ہاں جا سکتی ہو۔ اس کے بعد وہ 15 دن مشکل خود پر جبر کر سکا، پھر اطلاع دیے بغیر گھر سے چلا گیا۔ اس بار تو سسر صاحب نے بھی کہہ دیا تھا اب جو مرضی آئے وہ کرے، میں کب تک کس کے پیچھے بھاگ سکتا ہوں۔ ناصر کے دل میں جو تھا اس نے وہی کیا، اس نے رابعہ سے شادی کر لی۔ رابعہ کے والدین نے بھی میرا کوئی خیال نہ کیا، وہ بخوشی اپنی بیٹی کو سوتن بنا کر بیاہ دیا۔ انہیں اپنی بیٹی کی خوشی میری خوشیوں سے زیادہ عزیز، وہ بھلا کیوں نہ ہوتی؟ جب میری ماں نے سگی خالہ ہو کر اپنی بانجی کا کوئی خیال نہ کیا تو وہ کیوں کرتے؟ اگر ہم بھی چند دن صبر کر لیتے ان کی صلح ہو جاتی۔ امی نے بھی تو میرا نصیب جگانے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا، ایسی جلد بازی کے نصیب کے در کھلنے کی بجائے بند ہو گئے۔ ناصر نے دوسری شادی کے 6 ماہ بعد مجھے طلاق بھجوا دی تاکہ میں اپنی نئی زندگی شروع کرنے میں آزاد ہو جاؤں، مگر میں آزاد ہو کر بھی آزاد نہ ہو سکی اور دوسری شادی نہ کر سکی۔ اپنے بیٹے کی خاطر میں نے 12 برس گزار دیے۔ ناصر رابعہ کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن زندگی گزار رہا ہے، اجڑی تو میں، جو نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ شاید اس کی وجہ سے رابعہ سے ناصر کی محبت کے علاوہ یہ بھی تھی کہ میں اپنے خاوند سے 7 برس بڑی تھی اور لوگوں کا کہنا تھا یہ بے جوڑ شادی تھی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔